مہربانی صاحب تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے پوری کائنات بنانے کے بعد انسان کو خلق کیا۔ جب اس نے کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، چرند پرند، اسی طرح دوسری اشیاء، دوسرے جاندار، تو اس نے کہا اچھا ہے۔ لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا۔ کیوں خدا نے بہت اچھا کہا انسان کے لیے؟ وہ اس لیے تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی مانند، اپنی شبیہ پر بنایا تھا کہ جیسا خدا خود ہے ایسا ہی انسان ہو، اپنی مانند، اپنی صورت پر، اپنا جیسا بنایا۔ یعنی جیسا خدا پاک ہے ایسے ہی انسان پاک ہو، جیسے خدا کامل ہے ایسے ہی انسان کامل ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ جیسی صفات اس میں ہیں ایسی انسانوں میں ہوں، تاکہ انسان جو ہیں ہمیشہ خدا کی مانند بنتے جائیں، مکمل طور پر اس کی شناخت بنے۔ اور مسیح میرے عزیزو، جب خدا نے ایسا کر دیا تو خدا نے مرد ہی کی پسلی سے عورت کو خلق کیا۔ خدا نے کیوں اس کی پسلی سے خلق کیا؟ کیا خدا اس کے سر سے نہیں اس کو خلق کر سکتا تھا؟ اس کے پاؤں سے نہیں خلق کر سکتا تھا؟ خدا نے اسے اس کے سر سے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس کے سر پر سوار نہ ہو جائے، اور نہ ہی اسے اس کے پاؤں سے بنایا تھا کہ اس کے پاؤں کی جوتی نہ بن جائے، بلکہ خدا نے اسے اس کے دل کے قریب سے بنایا ہے، یعنی اس کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اس لیے شادی کا سیکرمنٹ جو ہے محبت کا سیکرمنٹ ہے، پیار کا سیکرمنٹ ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، لیکن شیطان نے ہمیشہ مخالفت پیدا کی، خدا کے خلاف بھی کر دیا اور ایک دوسرے کے خلاف بھی کر دیا، اور خود بھی نافرمانی کی تھی اور اب انسانوں سے بھی نافرمانی کراتا ہے۔ خدا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ خدا شیطان کے لیے منصوبے تیار کرتا ہے کہ شیطان کو پکڑا جائے، اسے کنٹرول کیا جائے، اور اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تاکہ اس کا بیٹا جو ہے شیطان کو شکست دے، اس کی مخالفتوں کو شکست دے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے پھر سے انسانیت سے ملاپ کیا ہے اور تمام ایسی خراب چیزوں کو، شیطانی قوتوں کو ختم کیا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا شادی کے سیکرمنٹ کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور مسیح میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے، سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو جوڑنے والا خدا ہے، انسان محض وسیلہ ہے، اور خدا جو ہے شادی کے ساکرامنٹ کی حفاظت کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، حضرت موسیٰ کے دور میں طلاق تک نوبت پہنچ گئی، اور اس وجہ سے ہوئی تھی کہ لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، اور اس معاشرے میں مرد کو بہت اہمیت حاصل تھی اور عورت کی قدر نہیں کی جاتی تھی، اور عورت پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ اور اس کاغذ کے ٹکڑے سے خدا نے عورت کو بحالی دی،
اور اسی کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ طلاق کی بات سامنے آئی تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوئی تھی، تمہاری سخت دلی کی وجہ سے۔ سخت دلی کی وجہ کا مطلب ہوتا ہے، سخت دلی کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا، جو ہے جدائی پیدا کرنا۔ سخت دلی کا مطلب ہے تشدد کرنا، ظلم کرنا، دشمنی رکھنا، نفرت کرنا اور ستانا۔ سخت دلی کا مطلب یہ ہے۔ ہر طرح کی سخت دلی ہو سکتی ہے۔ سخت دلی جو ہے اس میں پیار نہیں ہے، اس میں وفا بھی نہیں ہے، اس میں احساس بھی نہیں ہے، اس میں نفرت ہی نفرت ہے۔ اور خدا اس باتوں سے منع کرتا ہے۔ شادی کے ساکرامنٹ میں پیار ہی پیار ہے، نفرت نہیں، جدائی نہیں، بلکہ میل ملاپ ہے کہ سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہے، پس اسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ کوئی بھی انسان اس میں جدائی نہ لے کر آئے۔ اور ایک کرنے کا مطلب ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، ایک ہی سوچ رکھیں گے، ایک ہی منزل رکھیں گے، مل کر چلیں گے۔ اور مسیح میرے عزیزو، اس طرح آج کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ شادی کے ساکرامنٹ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کا احترام کریں، کیونکہ خدا کا ہی منصوبہ ہے اور خدا ہی سے کامیابی سمکنار کر سکتا ہے۔ شادی میں ہمیشہ قربانیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بنا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو سنبھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بنایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو کامیاب کیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور شادی کے ساکرامنٹ میں مل جل کر چلنے کی بات ہے تاکہ ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، کوئی باہر سے آ کر شیطانی نہ کرے، کوئی ان میں خلا نہ پیدا کرے، کوئی ان میں جدائی نہ لے کر آئے، بلکہ ہمیشہ ان میں میل ملاپ قائم رکھے۔ ایک دفعہ سونا اور لوہا آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سونے نے سونا کو، کیونکہ سونا جو بنایا جاتا ہے تو سنیارہ جو ہے سونے کو گرم کر کے ہتھوڑی کے ساتھ اس کو تیار کرتا ہے۔ یہ جو زیورات آپ کے بنتے ہیں اسی طرح بنائے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے سونے کو تھوڑی تھوڑی تکلیف دی جاتی ہے، بڑے پیار کے ساتھ تکلیف دی جاتی ہے، تاکہ جیسا وہ زیور بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، انگوٹھی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے زیورات بنانا چاہتے ہیں، تو بڑے پیار کے ساتھ اس کو تھوڑی تھوڑی چوٹ لگتی، تکلیف تو ہوتی ہے سونے کو۔ اور دوسری طرف اگر جب لوہے کی بات ہوتی ہے تو لوہے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ لوہار جو ہے اس پر بھی ہتھوڑا چلاتا ہے، دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوہے کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے کہ لوہے پر سخت ہوتا ہے، اس پر زیادہ سختی سے وار کیا جاتا ہے۔ دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کیسا سلوک ہوتا ہے، تمہیں بھی جو ہے چوٹیں لگائی جاتی ہیں، تھوڑے تم پر چلتے ہیں، اور مجھ پر بھی جو ہے اسی طرح تھوڑا چلتا ہے۔ تو لوہے نے کہا تم بہتر ہو، تم پر اتنا ظلم نہیں ہوتا ہے جتنا مجھ پر ہوتا ہے، تمہیں شاید اتنا دکھ نہ ہو لیکن مجھے بہت دکھ ہے۔ اس نے یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا تم پر، لوہے نے سونے کو کہا تم پر جو ہتھوڑی چلتی ہے وہ کسی اور کی چلتی ہے، کسی اور مٹیریل کی چلتی ہے، سونے کی سونے پر نہیں چلتی، بلکہ لوہے پر لوہے کی ہی کا ہتھوڑا چلتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا تجھ پر اپنے نہیں دوسرے وار کرتے ہیں، لیکن مجھ پر اپنے وار کرتے ہیں۔ اس لیے جب دوسرے دکھ تکلیفیں مصیبتیں دیتے ہیں تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے جب اپنے
अपने करीबी जो हैं, अपने अजीज जो हैं, वो दुख देते हैं, धोखा देते हैं या बेवफाई करते हैं तो दुख ज्यादा होता है। इसलिए अपनों का जो दुख है बहुत गहरा है, अपनों की चोट जो है ज्यादा गहरी है। इसलिए शादी के साक्रामेंट में मियाँ बीवी जो है बहुत करीबी हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। बहुत तमाम रिश्तों में बहुत गहरा रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, बहुत अजीम रिश्ता होता है और इसको संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है, इसका एहतराम करने की ज़रूरत होती है ताकि अपने हमेशा प्यार करते रहें, हमेशा जो है सुख की बात करें, मदद करें, दुख सुख में एक दूसरे के शरीक हों, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को क्या जो है कामयाब करें। आज हम दुआ करते हैं इस जोड़े के लिए जिन्हें खुदा ने एक दूसरे के लिए चुना है कि हमेशा खुदा उनकी मदद के साथ कायम व दायम रहें और फलदार ज़िंदगी बसर करें और कोई भी इनमें खला ना पैदा करे बल्कि हमेशा इनके लिए मेल मिलाप का जरिया बने रहे। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। आमीन।